الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم اساتذہ کرام اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، بیان سکھلایا اور ما فی الضمیر کی ادائیگی کا فن القا کیا۔ ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی حمد و ثنا کو مکمل کیا اور ہم پر اپنی بخشش کو مکمل فرمایا اور ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرمائی، ورنہ ہم میں کوئی بھی اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا۔ اور ہم اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتے ہیں فضول گفتگو سے اور زبان کی بندش سے، اور ہم اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ شہوتوں میں مبتلا ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی دانش مندی کی طرف رہنمائی فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم اللہ رب العزت، اللہ نے ہم کو اس کائنات میں اپنا مقرب اور محبوب بنایا ہے، تو ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز اور کوئی مخلوق ہے تو وہ اشرف الانسان ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان ہے، کیونکہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا اور بنی آدم کی کرامت کا اعلان اپنے قرآن مقدس میں فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم سے تو اسی طرف اشارہ ہے، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر انسان کے خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کا اعلان بھی فرمایا، اور وَنَفَخْتُ فِیہ مِن رُوحِی کہہ کر انسان کی عظمت اور شرافت کو آشکارا فرمایا۔ غرض یہ کہ انسان اللہ رب العزت کا خلیفہ بھی ہے، مقرب بھی ہے، معزز بھی ہے، اور مقرب اور مکرم بھی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رہنمائی کے لیے کچھ بندوں کو مخصوص فرمایا ہے۔ ہر امت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اور پیغمبر بھیجے، لیکن ان رسولوں اور پیغمبروں میں سے بعض کو کسی گاؤں اور کسی قبیلے اور کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، لیکن جب باری آئی جناب محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو کسی ایک گاؤں یا کسی ایک قبیلے یا کسی ایک خاندان کے لیے نبی بنا کر مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ آپ کو تمام جہاں کا نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا، پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو چکا، تو اب امت کے رہنمائی کی ذمہ داری یہ علماء کی ہے، جس کو ہمارے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کا انبیاء کے وارث ہیں۔ اور دوستو، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارا آج کا یہ اجلاس ایک الوداعی اجلاس ہے، جس میں 20 طلبہ مشکوٰۃ شریف کی تکمیل کر رہے ہیں اور اپنے مادر علمی کو الوداع کہنے جا رہے ہیں، اور علماء کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے آخری سیڑھی پر قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیابی سے نوازیں۔ اولا تو ہم آپ تمام سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آنے والے تمام مہمان اعظام کو اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کہتے ہیں۔ ثانیاً آپ تمام حضرات سے عرض گزارش ہے کہ مجلس کی
کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار عید مجلس پر ہوتا ہے۔ تو آپ تمام طلبہ نظام سے مؤدبانہ اور مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات خاموشی کے ساتھ متحد ہو کر اور جم کر بیٹھیں اور جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ حضرات، جیسا کہ یہ بات عرصے دراز سے چلی آ رہی ہے کہ کارواں رخت سفر باندھنے کے لیے میرے کارواں کا یقین کرتا ہے جو تجربہ کار ہوتا ہے، جس کی سرکردگی میں قافلہ اپنے راستے کو طے کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس اجلاس کی کامیابی کے لیے کسی شخصیت کا انتخاب کریں تاکہ ہمارا یہ اجلاس کامیابی کو پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم اپنے اس اجلاس کی صدارت کے لیے اپنے مادر علمی جامعہ محمدیہ کے ناظم محترم جناب قاری عبدالقدیر صاحب کی شادی کا نام پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اراکین میں سے کوئی آ کر اس کی تائید فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جلسے کی صدارت کے لیے جس شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا ہے، میں اپنی جانب سے اور حاضرین کی جانب سے اس کی پرزور دلی تائید کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس مقتدا چاہیے۔ گلشن محمدی کے مہکتے پھولوں، اب ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جلسے کا آغاز ایسے تحفہ خداوندی سے ہوگا جس نے کروڑوں انسان کو دین و دنیا کی لازوال نعمتوں سے نوازا ہے، جس کے اعجاز کے آگے عرب کے فصحاء و بلغاء عاجز ہو گئے۔ وہ ایسا نغمہ ہے جو روحوں کو سرشاد کر دیتا ہے اور سوتے دلوں کو جگاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے مخصوص لب و لہجے میں تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں جامعہ ہدہ کے ایک طالب علم محمد وسیم ٹاپلی کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں اس شاعر کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا اس نور سے پا جائے